قیامت تک کے لیے یہود و نصارہ کا یہی علاج ہے، لن یضروکم الا اذا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار۔ کفار کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو رات کو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، الذی بارکنا حولہ، جس مسجد کا ارد گرد بڑا ہی بابرکت ہے، مبارک ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن دو مساجد کا ذکر کیا ہے وہ دونوں مسجدیں اس کائنات کی بہترین اور عظیم الشان مساجد ہیں۔ ایک مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے، اور دنیا کے تمام مسلمان ان دو مساجد سے واقف ہیں، وہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جو مسجد حرام کو نہ جانتا ہو یا مسجد اقصیٰ کو نہ جانتا ہو۔ یہ مسجد اقصیٰ یہ فلسطین میں ہے، اور فلسطین یہ ملک شام میں ہے۔ آج کے خطبے میں ہم بات کریں گے ملک شام کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شام کے متعلق کیا پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور ملک شام کی کون سی عظمت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ جو اس وقت یہود کے شکنجے میں ہے اور مسلمانوں پر بربریت اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ملک شام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔
ملک شام دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ انبیاء کی بعثت ہوئی ہے۔ نمبر 2، ملک شام ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی طرف بہت سے انبیاء نے ہجرت کی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یوشع بن نون ہے، اور بھی بہت سے انبیاء جنہوں نے حالات کی وجہ سے ملک شام کا رخ کیا اور ملک شام کو اپنی ہجرت کا مسکن بنایا، گھر بنایا۔ ملک شام کی یہ بھی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آسمان پر اٹھایا تھا تو وہ ملک بھی ملک شام تھا، اور جب قرب قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دوبارہ نزول ہوگا تو ان کا نزول بھی ملک شام میں ہوگا۔ یہ بھی اس ملک کی عظمت اور اہمیت ہے۔ اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو لیا اور واپس اپنے آبائی علاقے ملک شام میں آ رہے تھے، لیکن اس قوم نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ ان کا جو آبائی علاقہ تھا فلسطین اور ملک شام، یہاں پر ایک قوم آباد ہو گئی تھی، تو بنی اسرائیل اس قوم سے جہاد نہ کر سکے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ تو جا اور تیرا رب جا کے جہاد کریں، اِنَّا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 40 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارض مقدسہ ان کے لیے حرام کر دی تھی، یہ فلسطین میں 40 سال داخل نہیں ہو سکے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی کہ میری موت ارض مقدس میں آنی چاہیے، یعنی فلسطین میں میرا انتقال ہو، ملک شام میں میرا انتقال ہو، لیکن چونکہ قوم نے ساتھ نہ دیا اور ترک جہاد کی وجہ سے وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب موت کا ٹائم قریب آیا، صحیح مسلم کی روایت، تو دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت اس مقام پر دینا کہ جو مقام ارض مقدسہ کے قریب ہو۔ چنانچہ آج ان کی قبر جہاں پر موجود ہے وہ فلسطین کے قریب ان کی قبر بنائی گئی اور انہیں وہاں دفن کیا گیا ہے۔ معنی کہ ایک پیغمبر کی چاہت یہ تھی کہ میری قبر فلسطین میں اور ملک شام میں بنائی جائے، اس سے بھی ملک شام کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوئی، لیکن جب آپ کو معراج کا سفر کروانے کی باری آئی تو اس کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بھی ملک شام کی سرزمین بیت المقدس سے آپ کو معراج کا سفر کروایا گیا تھا۔ ملک شام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم مختلف جماعتوں میں بٹ جاؤ گے، تمہارے درمیان 3 گروہ بن جائیں گے، جندن بالشام، ایک جماعت ملک شام میں ہوگی، وہ جندن بالیمن، اور ایک جماعت یمن میں ہوگی، وہ جندن بالعراق،
اور ایک لشکر تمہارا عراق میں ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر فما تأمرون، اب گروہ تو 3 ہیں، یمن میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، عراقی بھی ہیں، لیکن آپ ہمیں کس گروہ سے ملنے کا حکم دیتے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ فرمایا کہ علیکم بالشام، وہ گروہ جو ملک شام کے اندر ہوگا تم نے اس جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ اور آگے آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی اس لیے کہ اس وقت اس روئے زمین پر اس خطے سے بڑھ کر کوئی خطہ مقدس اور بہتر نہیں ہوگا۔ اور آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو وہیں پر جمع کیا جائے گا۔ اس حدیث سے بھی ملک شام کی عظمت اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ یمن میں برکت پیدا فرما دے، ملک شام میں برکت عطا فرما دے۔ گویا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی ہے۔ ملک شام کی یہ بھی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ملک شام ایک ایسا ملک ہے، فرمایا کہ ملائکۃ الرحمن باسطۃ علی اجنحتہا، کہ رحمان کے جو فرشتے ہیں وہ اہل شام پر اپنے پروں کا سایہ بھی کرتے ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ملک شام کی سرزمین یہ انبیاء کا مسکن، انبیاء کی ہجرت گاہ بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ ملک شام کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو پرسکون زمین قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، کہ ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو جو جگہ دی رہنے کے لیے، فرمایا کہ ربوتن پرسکون جگہ عطا کی، اطمینان والی جگہ عطا فرمائی، اور ذات معین وہاں پانی کے چشمے بھی جاری ہیں۔ اور یہ مقام کون سا تھا؟ سیدہ مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ملک شام میں فلسطین میں رکھا گیا تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ملک شام کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں گے کہ قسم انجیر کی، والزیتون اور قسم زیتون کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام قتادہ کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہاں زیتون سے مراد اہل الشام، کہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اہل شام کی قسم اٹھائی ہے۔ تو ان تمام ادلہ سے، دلائل سے ملک شام کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جب میری امت پر فتنوں کی یلغار ہوگی، اس وقت اگر فتنوں کا تحفظ انسان کو حاصل ہوگا تو ملک شام کے اندر حاصل ہوگا، جیسے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان الایمان اذا وقعت الفتنہ بالشام، کہ جب فتنے یلغار کریں گے، فتنے نمودار ہوں گے، فرمائے فتنوں کے حالات میں ملک شام کے اندر انسان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو ملک شام ایک عظیم و شان ملک ہے جو آج بربریت کا شکار ہے، ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان، ایمان کی وجہ سے ان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ہر دور میں یہ چیز رہی ہے کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار کیا ہے ان سے انتقام لیا گیا ہے، ان سے بدلے لیے گئے ہیں، ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آج بھی اہل شام یا فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کے ایمان کی بدولت ہے۔
اسی ملک شام کے اندر فلسطین بھی ہے، اور فلسطین میں مسجد اقصی ہے۔ فلسطینی جو ہیں اس کی بھی کافی تفصیل ہے کہ اس کا نام یہ فلسطین کیوں رکھا گیا اور کس طرح بنی اسرائیل یہاں پر آباد ہوئے۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے۔ بہرحال میں نے اشارہ اس کے لیے کیا آپ کے لیے کہ یعقوب علیہ السلام جب تک حیات تھے آپ کا آبائی علاقہ یہی تھا، آپ فلسطین میں اور ملک شام میں رہا کرتے تھے، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر وہ دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تخت مصر ان کو عطا فرمایا، اور پھر یہی یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے قحط سالی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے گندم لینے کے لیے مصر پہنچے تھے، اور یوسف کو پہچان نہ سکے۔ قرآن نے پورا قصہ بیان کیا ہے، وہ بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے، 3 بار ان کا مصر میں آنا جانا ثابت ہوتا ہے، اور آخری بار یہی کہا تھا کہ جب آئندہ آؤ گے اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آنا۔ پھر باپ کو بلایا اور بھائیوں پر یہ بات کھل گئی کہ سامنے والا جو بادشاہ ہے یہ یوسف ہی ہے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کے دور سے یہ قوم پھر مصر سے نکلے تھے، فلسطین میں آ کے آباد ہوئے، لیکن مصر کے اندر بہت سے ایسے بنی اسرائیلی تھے جو فرعون کے شکنجے میں تھے اور ان کی غلامی اختیار کر رہے تھے، تو دوبارہ پھر یہ مصر میں جا کے آباد ہوئے۔ تو ان کا اصل میں جو آبائی علاقہ تھا وہ فلسطین تھا۔ پھر فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام رہے، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، یوسف ہیں، اور پھر ان کی آگے اولاد، پھر داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر بیچ میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام۔ یہ سارے انبیاء کا جو اصل گھر تھا، جو علاقہ تھا، وہ یہی فلسطین اور ملک شام تھا۔ تو فلسطین کے اندر عظیم و شان جو مقدس مقام ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ دیکھیں جہاں پر مسجد اقصی آباد ہے یہاں پر 2 چیزیں اور بھی ہیں، اور یہودیت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسجد اقصی کو سے دور کرنے کے لیے وہ جس چیز کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں وہ ایک قبہ ہے۔ اب کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈن کلر کا قبہ نظر آتا ہے، اور ہمارے میں اکثریت مسلمان اسی کو سمجھتے کہ مسجد اقصی وہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ مسجد اقصی الگ ہے اور وہ جو قبہ ہے وہ الگ ہے، اور ایک ہیکل سلیمانی بھی ہے۔ اب یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی یہ ایک عمارت ہے جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بعد میں مسلمانوں نے اس ہیکل سلیمانی کے اوپر جو ہے مسجد اقصی کو تعمیر کیا ہے، اور اس لیے آج تک یہودی مسجد اقصی کو مسمار اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسجد وہاں بنائی گئی ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہے، اور وہ ہماری عمارت تھی، اور حالانکہ یہ جھوٹ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی پر اس کو نہیں بنایا گیا، اور یہ جو قبہ آپ کو نظر آتا ہے گولڈن کلر کا، یہ اصل میں بنایا تھا عبد الملک بن مروان نے، اس نے اپنے دور خلافت میں قبہ بنایا تھا۔ اس کا تعلق بھی مسجد اقصی کے ساتھ نہیں ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 15 ہجری کے اندر جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جس مقام پہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہ مقام مسجد اقصی کہلاتی ہے۔ حالانکہ عیسائیوں نے بڑا شور کیا تھا آپ نماز وہاں نہ پڑھیں، یہ جو قبہ ہے اس کے پیچھے نماز ادا کریں، کہا کہ نہیں، اس قبے پہ نماز نہیں پڑھی آپ نے، بلکہ آپ نے آگے جا کے ادا کی تھی۔ تو بہرحال یہ مسجد اقصی، اس کے بارے میں یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہیکل سلیمانی کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے آج ہندو دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد بابری ہم نے اس کو اس لیے گرایا ہے کہ یہاں پر پہلے مندر تھا، یہ ہمارے مندر پر تعمیر کی گئی ہے۔ جیسے یہ جھوٹ کا پرندہ ہے، اسی انداز سے یہ بھی بات غلط ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی پر بنائی گئی ہے، یہ بات غلط ہے۔
بہرحال مسجد اقصیٰ کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن مجید میں العالمین نے اس کا ذکر فرمایا بھی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس مسجد کا نام بھی بیان فرمایا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت کے حوالے سے اور اہمیت کے حوالے سے یہ بات صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے پیغمبر، اس زمین کی پشت پر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر تیار کیا گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا مسجد حرام، بیت اللہ، کعبہ شریف، یہ سب سے پہلے اللہ کا گھر اس زمین پر بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، قرآن نے بھی ذکر کیا۔ صحابی نے پوچھا ثم ایٌ، اس کے بعد دوسرا گھر کون سا تیار کیا گیا اللہ تعالیٰ کا؟ تو فرمایا کہ المسجد الاقصیٰ، جو دوسرا گھر زمین پر بنایا گیا اللہ تعالیٰ کا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ صحابی نے پھر سوال کیا کہ ان کے مابین فاصلہ کتنا ہے؟ فرمایا کہ 40 سنۃ، 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی بیت اللہ کو 40 سال قبل بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اب یہاں پر اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد حرام ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کیا، اور یہ مسجد اقصیٰ کو داؤد علیہ السلام نے پھر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور جبکہ ان کے مابین 1000 سال کا فاصلہ ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے مابین جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا ہے، تو اس کی تعمیر کے مابین 40 سال کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا جواب یاد رکھیے گا، اس کا جواب یہ ہے کہ بیت اللہ ہو یا مسجد اقصیٰ ہو، ان کے مؤسس اول ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے۔ اسی طرح جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے اول بانی داؤد علیہ السلام نہیں ہے اور نہ ہی سلیمان علیہ السلام ہے، ورنہ صحیح بخاری کی روایت میں تکذیب لازم آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے کہ دونوں کے مابین 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی، اور ان کے جو تعمیر کرنے والے داؤد علیہ السلام ہیں، تو 40 سال کا تو فاصلہ بنتا ہی نہیں ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے، تو لہذا ان کے اول بانی ابراہیم علیہ السلام نہیں ہیں، اور نہ ہی مسجد اقصیٰ کے اول بانی داؤد علیہ السلام ہے، بلکہ یہ دونوں مسجد تعمیر کی تھی آدم علیہ السلام نے۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا آدم علیہ السلام نے، پھر 40 سال کے بعد آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا، تو ان کے مابین 40 سال کا فاصلہ بنتا ہے۔ اور قرآن نے ذکر بھی کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ جو بنیاد تھی اسی پر کعبہ کو اٹھایا تھا۔ اس کا معنی کعبۃ اللہ پہلے موجود تھا، لیکن زمانے کے حادثات کی وجہ سے اس کی دیواریں گر چکی تھی، وہ مسمار ہو چکا تھا وہ، لہذا دوبارہ نئے سرے سے ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے بیٹے اسماعیل نے مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ تو بانی اول ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر بھی کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو جب ساتھ لیا تھا، فلسطین سے نکلے تھے اور اپنی بیوی بچوں کو آ کر آباد کیا، کہاں پر؟ مکہ المکرمہ میں، تو قرآن نے ان کی دعا ذکر کی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں نے اپنی اولاد وہاں آباد کی ہے جہاں تیرا گھر موجود ہے۔ حالانکہ اسماعیل ابھی چھوٹے تھے، ابھی مکہ بیت اللہ تعمیر نہیں کیا تھا، جس کا معنی کہ وہاں پر بیت محرم موجود تھا۔ پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اور بیٹے نے تعمیر کیا اس کو، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ کے جو بانی اول ہیں وہ بھی آدم علیہ السلام ہیں، ان کی مسجدوں کے مابین 40 سال کا فاصلہ ہے۔ قرآن مجید میں العالمین نے
مسجد اقصی کے بارے میں 5 مقام پر مسجد اقصی کو مبارک قرار دیا ہے اور ایک مقام پر اسے مقدس قرار دیا ہے۔ قرآن کے 5 مقام ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل جس کو بھی میں نے آگے پڑھا، اور اس کے علاوہ العالمین نے سورۃ اعراف میں بھی اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ سورہ انبیاء میں بھی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ۔ قرآن نے 5 مقامات پر اس مسجد اقصی کو مبارک قرار دیا ہے اور ایک مقام پر اس کو مقدس بھی قرار دیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ میری قوم کے لوگوں اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ بھی اس مسجد کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ ارضی کو مبارک قرار دیا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں 5 دفعہ قرآن مجید میں اس کو مبارک قرار دیا ہے اور اسے مقدسہ بھی قرار دیا ہے۔ اس مسجد کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ لا تشد الرحال، دنیا میں 3 ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر انسان ثواب کی نیت سے، برکت کی نیت سے انسان جا سکتا ہے۔ 3 مقام ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ یہ 3 ایسے مقام ہیں دنیا کے اندر کہ جہاں پر انسان اس نیت سے سفر کرے کہ مجھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا، اس کی یہ نیت باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ اس مسجد کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ روئے زمین پر یہ واحد مسجد ہے کہ جہاں پر سارے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ یہ اعزاز اس کائنات میں کسی اور مسجد کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ سارے انبیاء نے اس مسجد میں نماز باجماعت ادا کی ہے۔ معروف روایت آپ جانتے ہیں، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، آپ کو مکہ المکرمہ سے کہاں لایا گیا؟ بیت المقدس۔ یہ بیت المقدس کے احاطے کے اندر ہی مسجد اقصی ہے۔ آپ جب یہاں تشریف لے کر آئے تھے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء کو وہاں جمع کیا گیا۔ فرمایا کہ فحانت الصلاۃ، وہاں نماز کا ٹائم ہوا، فاممتہم، سارے انبیاء کا مجھے امام بنایا گیا، میں نے سب کو نماز باجماعت ادا فرمائی۔ تو اللہ نے سارے انبیاء کی نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے تھے، مکہ المکرمہ سے آئے بیت المقدس، بیت المقدس سے آپ کو 7 آسمان کی سیر کروائی گئی، جنت کا نظارہ آپ کو دکھایا گیا، جہنم کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ تو گویا کہ سفر معراج کے لیے بھی جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ مسجد اقصی تھی۔ وہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور نمبر 2 جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ اللہ کے نبی کا سفر معراج ہے۔ اللہ نے اس عظیم الشان معجزے کے اظہار کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مسجد اقصی ہے۔ اس کی وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ یہ اگر سفر معراج کروانی ہوتی اللہ کے پیغمبر کو تو یہ کام تو مکہ المکرمہ سے بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی کو حتیم سے آسمان پر لے جایا جا سکتا تھا، لیکن مسجد حرام سے آپ کو سفر اسراء کروا کے اقصی میں لے کر آئے، پھر یہاں سے سفر معراج، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی 2 حکمت علماء بیان کرتے ہیں، لیکن ہم ایک بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسلام کا آغاز ابتدا اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ المکرمہ میں ہوا تھا، اور اسلام کا کمال اور عروج جو ہے وہ بیت المقدس میں جا کے اللہ کے نبی کو حاصل ہوا تھا۔ یہ علماء نے حکمت بیان کی ہے۔ ایک اور حکمت بھی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے لیے جس مسجد کا انتخاب کیا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ 4 مقام میں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اس میں جہاں پر مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی، مکہ المکرمہ ہے، وہاں پر یہ مسجد اقصی بھی ہے، یہاں بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ بھی اس مسجد کی شان اور اس کی عظمت ہے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی نماز کی عظمت کے حوالے سے، تو فرمایا کہ مسجد حرام میں جو انسان نماز ادا کرے اس کو 1,00,000 کی نماز کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر ہے. اور جو انسان مسجد اقصی میں نماز ادا کرے گا اس کو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی اس مسجد کی عظمت اور اہمیت کی بات ہے. تو بہرحال یہ مسجد اقصی ایک مبارک مقام ہے، ایک مقدس مقام ہے، لیکن افسوس یہ کہ اس وقت یہ یہود کے شکنجے کے اندر ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کی ہے، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی پر بنائی گئی ہے، لہذا اس کو مسمار کیا جیسے گرایا جائے. نیچے ہمارا معبد خانہ ہے، ہماری پوجا کرنے کی جگہ ہے، لہذا مسجد حرام پہ آئے دن وہ حملے کرتے ہیں، یلغار کرتے ہیں، اس کو مسمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ. اور میں نے کہا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ باطل دعویٰ. یہ اصل میں ان کو تکلیف ان کے ایمان سے ہے. اللہ کے نبی کا فرمان یہ بھی ہے کہ میری امت میں ایک گروہ حق پر رہے گا. فرمایا کہ وہم بالشام، وہ تمام لوگ ملک شام کے اندر ہوں گے. چونکہ یہ ملک شام ارض محشر بھی ہے. یہ ہم سنتے ہیں میدان محشر برپا ہوگا، یہ میدان محشر کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ ملک شام ہے. یہ فلسطین کا علاقہ، ملک شام کا علاقہ، یہاں پر ارض شام ہے، یہی ارض محشر ہے. اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان بھی ہے، فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی حضرہ موت سے، وہ لوگوں کو ہانک کر لے کر آئے گی، گھسیٹ کر لے کر آئے گی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ان حالات میں ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ علیکم بالشام، تم شام کی سرزمین میں داخل ہو جانا. تو فلسطین، مسجد اقصی، یہ ملک شام، یہ بڑے عظیم و شان خطے میرے بھائیوں. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی، اس کے متولی، اس کے ذمہ داران یہودی نہیں ہیں نہ عیسائی ہیں. مسجد اقصی کے متولی حقیقت میں ہر دور میں مسلمان ہے. نہ اس کے یہودی متولی ہیں اور نہ نصارہ. کچھ دیر کے لیے اس کے متولی رہے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو پکے سچے مسلمان تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ اس کے متولی بن کر رہے ہیں. ورنہ حقیقت میں یہ مسجد اقصی کے متولی سے مسلمان ہیں. حق کے تولیت مسلمانوں کو حاصل ہے. یہود کا اس پہ قبضہ کرنا، اس کی دیواروں کو مسمار کرنا، وہاں پہ آگ جلانا، انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ اس کی تولیت صرف مسلمانوں کے پاس ہے. اس کے دلائل موجود ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر کعبۃ اللہ، مسجد حرام جو ہے، اس کے متولی مسلمان ہیں اور اس کائنات میں کوئی اس کا متولی نہیں ہے، بالکل اسی انداز سے مسجد اقصی کے حقیقی متولی، اس کے وارث، اس کے ذمہ داران مسلمان ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہے. چونکہ یہ ہمارا قبلہ رہا ہے، یہ ہمارا قبلہ اول ہے. اور قرآن نے ذکر کیا کہ میرے پیغمبر وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے یعنی بیت المقدس، ہم نے اس کو چینج کر دیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ قبلہ اول ہمیشہ سے مسلمانوں کا رہا ہے. یہ تو اللہ کے نبی کی چاہت و تمنا تھی، آپ کی دعائیں تھی کہ قبلہ چینج کر دیا جائے. ورنہ حقیقت میں اول قبلہ، سابقہ قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس ہے. یہ دلیل ہے کہ اس کے متولی ذمہ داران ہمیشہ سے مسلمان رہے ہیں. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں یہ اصطلاحات آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں انہیں مساجد کہا جاتا ہے، اور یہود کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اسے کنیسہ کہا جاتا ہے، یا معبد خانہ کہا جاتا ہے، یا قرآن اس کو
بیعن بھی کہا، لیکن مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے اسے مساجد کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کو مسجد کہا گیا ہے، اسے کنیسہ نہیں کہا گیا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی، چونکہ مسجد ہے، وہ گرجا گاہ نہیں ہے، وہ کسی کا معبد خانہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی مسجد ہے، اور مسجد مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے۔ اور ہمارے پاس کی دلیل یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حقیقی متولی مسلمان ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو بنانے والے آدم علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، اور یہ کوئی یہودی اور عیسائی نہیں تھے میرے بھائیو۔ آدم علیہ السلام یہود و نصارہ میں سے نہیں تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ کوئی یہودی یا عیسائی نہیں تھے، یہ سب انبیاء تھے، مسلمان تھے۔ تو گویا کہ یہ بھی دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ کے حقیقی متولی وارث ہمیشہ سے ہر دور میں مسلمان رہے۔ اور ایک ہمارے پاس دلیل یہ بھی ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سن 15 ہجری کے اندر جب مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا، بیت المقدس کو، اور آپ نے وہاں پر نماز ادا کی تھی اور مسلمانوں کے پاس رہی، اگر یہ مسلمانوں کی جگہ نہ ہوتی تو کبھی بھی امیر عمر جیسا خلیفہ جو ہے کسی غیر مسلم کے معبد خانے پہ قبضہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کو چھڑانا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دلیل یہ ہے کہ یہ حصہ، یہ خطہ مسلمانوں کا تھا۔ اگر یہ گرجا ہوتا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا تو کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگ نہ کرتے یا صلح نامہ تیار نہ کرتے اور مسجد اقصیٰ کو آزاد نہ کرواتے۔ یہ آزاد کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلمانوں کی جگہ تھی۔ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اس کے حقیقی متولی مسلمان ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ کہاں سے کروائی گئی؟ بیت المقدس سے۔ یہ دوسری وجہ بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ سفر معراج کے لیے بیت المقدس کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بیت المقدس میں سارے انبیاء کا امام بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ قیامت تک مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے حقیقی متولی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ورنہ سفر معراج تو مکہ المکرمہ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر کے پاس مکہ بھی تھا، حرم بھی آپ کے پاس تھا، مسجد نبوی اللہ کے نبی کے پاس، تو آخری مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس۔ یہاں پر سارے انبیاء کو نماز پڑھا کر امام بنا کے اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ مہر ثبت کر دی کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ مسجد کے حقیقی متولی اہل ایمان ہوا کرتے۔ تو لہذا یہ اس کی حق تولیت یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج اس مسجد اقصیٰ پر یہود قابض ہیں میرے بھائیوں، اور انتقام کی وجہ اہل شام کا مسلمان ہونا ہے، ان کا دیندار ہونا ہے، اور ان کا اسلام پر اور دین اسلام پر استقامت کی وجہ سے یہ آئے دن یہود و نصارہ مسلمانوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اور قبلہ اول کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ ان کا علاج یہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ قیامت تک کے لیے یہود و نصارہ کا یہی علاج ہے، لن یضروکم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ۔ کفار کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ جس دور میں مسلمانوں نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے فتوحات سے ہمکنار کیا میرے بھائیوں، لیکن جس وقت مسلمانوں نے ترک جہاد کا راستہ اختیار کیا، ذلت، پھٹکار، مسکینی، غربت اور فقر مسلمانوں پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان موجود اس پر جو ہے۔ تو اگر عزت، غلبہ اور فتح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اس کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ ہے۔ تو لہذا جہاد کیا جائے، اور یہ جو قبلہ اول کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ سارے وہ طرق اور راستے ہیں کہ جس سے ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ملک شام، فلسطینی مسلمان
اور یہ مسجد اقصیٰ میرے بھائیوں یہ سب جگہ ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے۔ وہاں پر جو ظلم و ستم اور بربریت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں یہ اسلام دشمن ہیں اور اسلام مخالفین ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو ہمیشہ کے لیے یہود و نصارہ کے چنگل سے آزاد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔